بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی القعدہ کی آخری جمعرات اور جمعہ کے دن ایک بہت ہی خوبصورت قرآنی سورت اخلاص کا خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج ذی القعدہ کی آخری جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن آپ نے پانی کے ایک گلاس پر اس قرآنی سورت یعنی کہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورت اخلاص کو پڑھنے کے جو آپ کو 5 بڑے فائدے اور معجزات حاصل ہوں گے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحج سے آنے والا پہلا مہینہ ہے، یعنی کہ حرمت کے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ تھا جو اپنے آخری ایام پر پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ذی الحج کا مبارک مہینہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی فضیلتوں والا اور برکات والا ہے، لیکن یہ آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ذی القعدہ کی ہیں، لہٰذا اس آخری گھڑیوں میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس آخری لمحات کی برکت سے، آخری دنوں کی برکت سے ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ سورت اخلاص کی مختصر سی فضیلت ذکر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سورت اخلاص کو پڑھنے کے، وہ بھی جمعرات کے دن پڑھنے کے 5 بڑے فائدے اور معجزات ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ جو کوئی اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گاڑے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ قل هو اللہ احد۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس بات سے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی کتنی فضیلتیں اور کتنی ہی زیادہ برکات ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت اخلاص قرآن مجید کی دوسری سورتوں کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ہی مختصر سی سورت ہے جس کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہیں۔ جو شخص اس سورت مبارک کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر عمل لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ میری بہنوں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی نہ یہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں، یعنی کہ اس کے برابر نہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو اس سورت کے پڑھنے کے بہت سے فائدے اور برکات ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت اخلاص کا جو پہلا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی سورت اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ کی ذات اس کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر کوئی مصیبتوں کے پہاڑ میں مبتلا ہے، یعنی کہ مصیبتوں کا پہاڑ اس پر آ گرا ہے یا وہ مشکلات میں پھنس چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ کے معمول پر سورت اخلاص کو پڑھا کرے، اور سورت اخلاص کو جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں اسی ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ، جو کوئی سورت اخلاص کو پڑھے گا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ کی سے رضا حاصل ہوگی، اللہ کی اسے خوشنودی حاصل ہوگی۔ تیسرا بڑا فائدہ، اسے جنت میں داخلہ ملے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی اور جنت میں جا کے اسے بے شمار انعامات سے مالا مال کر دے گی۔ اس کا چوتھا بڑا فائدہ، گھر میں ہر برکت آنا شروع ہو جائے گی، غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، پانچواں بڑا فائدہ، ہر دلی مراد پوری ہوگی، ہر اس کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ وہ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگے گا اللہ کی ذات اسے ضرور عطا کرے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورت اخلاص کو پڑھنے کی اور بھی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ جو کوئی سورت اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ کی ذات اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے
سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دے گا۔ تو میری بہنوں، کتنی بڑی سعادت ہے سورۃ اخلاص کو پڑھنے کی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں۔ اب آپ کو اس کا خاص عمل کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی کہ آپ نے سورۃ اخلاص کو ذی القعدہ کی آخری جمعرات اور جمعہ کے دن، یعنی کہ اس آخری دنوں میں آپ نے اس کا یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور پانی کے ایک گلاس پر آپ نے 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت مبارک کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جس بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ کی ذات اس جائز حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت مبارک کو پڑھنے کے اور بھی بہت سے معجزات اور ثمرات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو نماز کی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتے، یعنی کہ ہر رکعت کی قرات کے آخر میں سورۃ اخلاص کو پڑھتے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ یہ عمل کیوں کرتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ باحوالہ، صحیح بخاری۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میری بہنوں، سورت اخلاص کی فضیلت، اس کی شان بیان کی گئی کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 یعنی کہ 10 پارے کے برابر ہے، کیونکہ قرآن میں 3 چیزیں بیان ہوئیں: قصاص اور واقعات، احکام، اللہ کی توحید اور صفات۔ اور سورۃ اخلاص میں صرف اللہ کی توحید اور اس کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے یہ قرآن کے 3 حصے کے برابر ہے۔ اور اس سورت کی محبت یعنی اس سورت کی تلاوت جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھا کریں اور اس کی فیض و برکات سے فائدہ اٹھایا کریں۔ تو میری بہنوں، یہ آج جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے۔ اسے جمعرات اور جمعہ کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل ضرور کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس چھوٹی سی سورت کی برکت سے ہمیشہ کے لیے دولت سے جیبیں بڑی رہیں گی۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔